الرحمن الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا وہ کیا تھا، اور وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اچانک ایک تقریب چھوڑ کر کہاں چلے گئے، یہ تمام تر صورتحال ہے جو آج آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ اس پر آپ اپنا ضرور کمنٹس اور اپنی جو خیالات کا اظہار ہے وہ ضرور کریں گے۔ آپ کو 17 نومبر یعنی کہ 16 نومبر 2020 کو حکومت اور تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے تحت جو توہین آمیز خاکوں کی جو فرانس میں اشاعت کی گئی تھی اس کے حوالے سے تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تحریک لبیک پاکستان کا یہاں اسلام آباد فیض آباد میں ایک دھرنا بھی دیا گیا تھا، اور دھرنے کو ختم کرانے کے حوالے سے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری بڑے متحرک نظر آئے تھے، اور انہوں نے حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ بھی کرایا تھا، اور جس میں اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر تھے ڈاکٹر علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کے اور حکومت کے درمیان جو وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری ہیں ان کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہوا تھا، اور معاہدے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ گزشتہ فروری کو اس میں ختم ہو چکی ہے۔ کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے پھر حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان جو ایک معاملہ پھر ایک معاہدہ پایا تھا کہ 20 اپریل تک یہ جو احتجاج ہے اس کو مؤخر کیا جائے، اور حکومت اس سے پہلے جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو کیے گئے معاہدے ہیں ان کی عملداری پر کام شروع کر دے گی۔ دوبارہ تحریک لبیک پاکستان نے 20 اپریل کو احتجاج کی کال دی ہے، اور احتجاج میں انہوں نے اپنے نوجوانوں کو کہا ہے کہ بھرپور اس میں احتجاج میں شریک ہوں، اور اس میں ختم نبوت یعنی کہ اپنے دین بچانے کا معاملہ ہے، اس حوالے سے انہوں نے کال دی ہے، اور اس کال پر وہ منظم ہو رہے ہیں۔ اور یہی ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 20 اپریل کو ملک بھر میں تحریک لبیک پاکستان احتجاج کی کال دینے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے گاہے بگاہے مختلف اوقات میں جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس نے اس چیز کا برملا اظہار بھی کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ جو کیے گئے معاہدے ہیں اور جو معاہدہ کیا گیا تھا اس پر ہم خاموش ہیں جب تک حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کرے گی۔ جب تاریخ اس معاہدے کی گزر جائے گی اس سے 2-3 دن ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم بھرپور احتجاج کی کال دیں گے۔ اور اس معاہدے میں کیا تھا؟ اس معاہدے کے تحت جو حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان جو ایک معاہدہ پایا گیا تھا اس کے تحت حکومت جو ہے پاکستان سے جو فرانس کا سفیر ہے اس کو ملک بدر کر دے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے لیے بھی مشکلات ہیں، اور پوری بین الاقوامی دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ خاکوں کا معاملہ ہر سطح پر اس کو جتنی مذمت کی جائے اس کی کم ہے، اور کسی بھی مسلمان کا یہ ایمان اجازت نہیں دیتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی توہین آمیز خاکے کی کوئی جرات کرے۔ جو حکومت کی اپنی مجبوریاں ہیں وہ اپنی جگہ دنیا کے انٹرنیشنل ظاہر بین الاقوامی دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ فرانس ایک یورپ میں بڑا اہم ملک ہے اور ایٹمی طاقت ہے اور ایک قوت بھی ہے۔ اس حوالے سے حکومت کو بہت سارے معاملات پر سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ بہرحال جو تحریک لبیک پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اور حکومت کے درمیان دونوں پارٹیوں نے، دونوں فریقین نے اس کی ان کو یعنی کہ اس پر آمادہ کیا تھا، تبھی جو دونوں فریقین کے درمیان جو معاہدہ پایا گیا تھا اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا۔ اور دوبارہ تحریک لبیک پاکستان نے اپنی مختلف تقاریر میں مختلف اوقات میں حکومت کو جو معاہدے کے حوالے سے ہے اس کی پاسداری کرنے کے حوالے سے یاد دہانی بھی کراتے رہے، اور وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری سے متعدد بار ہم نے بھی سوالات کیے، تو ان کا کہنا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو معاملات جو معاہدہ پایا گیا تھا حکومت اس پر کاربند ہے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور حکومت کا یہ ہے کہ ایک بل کی صورت میں ایک بل کی شکل لائی جائے جو تحریک لبیک پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ حکومت اور
تحریک لبیک پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ جو ہوا تھا اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، گو کہ جو اکیلے حکومت اس پارلیمنٹ سے کوئی بھی بل جو ہے وہ اس کو پاس کرانے کے قابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک تحریک لبیک کے ساتھ یا ان کے ساتھ ایک بات چیت کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ اپنی ایک جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرتے ہوئے یا ایک طرح سے کہہ لیں حجت تمام کرتے ہوئے وہ کل کو یہ کہہ سکتے ہیں ہم تو پارلیمنٹ میں یہ بل لائے تھے، ہماری اکثریت نہیں تھی، بل پاس نہیں ہوا اور اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، اب دیکھنا ہے وہ اس بل کو اگر پارلیمنٹ میں آتا ہے تو اس کو کس حد تک سپورٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی اس سے، لیکن حکومت ایک طرح سے وہ کہہ سکے گی تحریک لبیک پاکستان سے جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ایک جو آپ سے معاہدہ کیا تھا ہم پارلیمنٹ میں لے کے گئے ہیں اور ہماری اکثریت پارلیمنٹ میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو بل ہے وہ پاس نہیں ہو سکا۔ اب دیکھنا یہ ہے جو تحریک لبیک پاکستان ہے وہ اس پر کس طرح یعنی کہ حکومت کی بات کو مانتی ہے، اور دوسری طرف سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر سعد رضوی صاحب ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وفاقی وزیر پیر نور الحق قادری جس طرح ہم نے بتایا کہ F9 پارک میں ایک مسجد کا جو متحدہ عرب امارات کی جانب سے جو مسجد بنائی گئی ہے اس کا افتتاح کرنے آئے تو اچانک ہی افتتاح ادھورا چھوڑ کر جس میں وفاقی وزیر علی محمد خان کو اس تقریب میں وہ ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ اس افتتاحی تقریب میں شریک ہوں، اور ان کو اچانک پھر لاہور جانا پڑ گیا، اور لاہور تحریک لبیک کے ساتھ جو جس طرح ہم نے بتایا کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ کو گرفتار کیا گیا، اور ملک بھر میں ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ملک بھر میں تحریک لبیک پاکستان نے دوبارہ احتجاج کی کال دی ہے، اور اس احتجاج اور حکومت کے درمیان جو دوبارہ ایک تلخی پیدا ہونے جا رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو وفاقی وزیر پیر نور الحق قادری ہیں دوبارہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان دوبارہ بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے، اور ممکنہ طور پر یہی توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید ایک نیا معاہدہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان منظر عام پر آئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ اپنے اس معاملے کو یعنی کہ جو ان کا جو ایک پوائنٹ ہے سب سے پہلے جو اہم تو اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے بظاہر تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے بتایا جو حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان جو احتجاج مؤخر کرنے گیا تھا 20 اپریل کی ڈیٹ دی گئی تھی، تو اس میں جو سب سے بڑی اہم ایشو تھا وہ FATF پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا تھا، جس کی وجہ سے تحریک لبیک نے اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جو احتجاج ہے اس کو مؤخر کیا تھا، اور حکومت کو وقت دیا تھا کہ اس وقت تک حکومت جو ہے اپنا فرانس کا جو سفیر ہے ملک بدر کرنے کا اس کا اپنی عملی جامہ اس پر پہنا سکے، اور حکومت جو ہے وہ پھر دوبارہ جب تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ دوبارہ بات چیت کرے تو وہ حکومت یہ کہہ سکے کہ ہم یہ کر کے آئے ہیں، لیکن ابھی تک حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس وقت تک دونوں فریقین جو حکومت کی جانب سے یہ دکھایا گیا ہے حکومت ابھی تک بالکل 0 پوائنٹ پہ کھڑی ہے، اس پر کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اب تحریک لبیک اپنے ورکروں کو انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے، کیا مزید تلخی پیدا ہوتی ہے یا ان معاملات کو کسی طریقے سے سلجھایا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کا فورم بھی ہے اور دیگر بات چیت کا سلسلہ بھی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کون سے آپشن استعمال کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔